اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے برزہامہ کی تاریخی اہمیت۔ تو تمام طلباء اور طالبات سے میری گزارش ہے جو کلاس 7 میں زیر تعلیم ہیں کہ وہ اپنی درسی کتاب بہارستانی اردو پیج نمبر 89 پر اوپن کریں گے، یہاں ان کو یہ سبق ملے گا۔ آئیے ہم اس سبق کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ برزہامہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ ایک بالائی علاقہ ہے جہاں سے جھیل ڈل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جگہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ڈیٹیرا اور پیٹرسن نامی دو انگریز ماہرین نے یہاں پائے گئے بعض پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد رہی ہوگی۔ اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں زمین کی کھدائی شروع کی۔ پھر کیا تھا، انسان کی تلاش و جستجو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ کھرچ کر ایسے آثار دریافت کیے جو ایک قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور کی بستی آباد رہی ہے جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھی۔ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کیے ہیں۔ برزہامہ کی ایک قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ برزہامہ کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں۔ برزہامہ کے باشندے شروع میں گڑھے نما غاروں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ یہاں جو گڑھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 میٹر چوڑے ہیں۔ ان گڑھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے۔ ان کے دہانے نسبتاً تنگ ہیں۔ بعض گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ دہانے پر کھمبے گاڑنے کے نشان پائے جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ برف اور بارش سے بچنے اور گڑھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی۔ یہ چھت بوجھ پتھر کی ہوتی تھی۔ گڑھوں کے باہر اجلے بوجھ پتھر سے اس کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ گڑھوں میں راکھ اور کوئلہ دریافت ہوا ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہا جلاتے تھے۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں یہ لوگ گڑھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے۔ کشمیر کے یہ قدیم باشندے گڑھوں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہیں۔ ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہاں جو برتن دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈنگ ہیں، سیاہ مائل رنگ کے۔ ان برتنوں کی باہری سطح پر گھاس کی بنی چٹائیوں کے نشان ہیں۔ ہاتھ سے بنائے گئے ان برتنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر رکھا جاتا تھا۔ اس طرح برتن شمالی چین اور بلوچستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور کے یہ باشندے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ ہڈیوں کے آلات تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہاں پر ہڈیوں کے بنے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے، سوئیاں، آری، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ ملتے ہیں۔ یہاں پتھر کے اوزار بھی ملتے ہیں۔ تانبے سے بنی بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو یہاں چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد برزہامہ کی قدیم بستی کا دوسرا دور آتا ہے۔ اس دور میں لوگ مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے تھے، کچی اینٹ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ زمین میں کھمبے گاڑنے کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کا استعمال بھی تعمیری کاری میں ہوتا تھا۔ اب زیر زمین گڑھوں میں رہنا لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ ان گڑھوں میں مٹی بھر کے ان کے اوپر سطح کو ہموار کر دیا گیا تھا۔ اس دور میں مٹی کے برتن چاک پر بنائے جاتے تھے۔ ایک برتن ایسا بھی دریافت ہوا ہے جس کا رنگ سرخ ہے اور جس میں 950 نگینے لگے ہوئے ہیں، جس سے
اس دور کے لوگوں کی ہنر مندی کا پتہ چلتا ہے۔ بعض برتنوں پر روغن چڑھا ہوا ہے، اندازہ ہے کہ یہ برتن باہر سے ادھر پہنچے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ مردوں کو کیا کرتے تھے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے، لیکن دوسرے دور میں ایسی قبریں ملے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ مردوں کو گھروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا۔ قبروں میں سے جو ہڈیوں کے ڈھانچے پنجر ملے ہیں، ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں۔ بعض قبریں ایسے بھی ملی ہیں جن میں سے جانوروں کے پنجر ملے ہیں۔ ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیا اور جنگلی بکری کے ہیں۔ لگتا ہے کہ یا تو لوگ انہیں پالتے تھے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ ان گڈھوں میں رکھتے تھے کہ یہ بھی سردی اور باران سے بچ جائے۔ اس کے بعد برج خلیفہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدر بہتر تھا، وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے، یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے۔ اس دور کے برتن مقابلتاً خوشنما ہیں، چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی۔ برج خلیفہ کے قدیم باشندے سنگ تراشی کے فن میں بھی بہت کچھ مہارت رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں تارا میں لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی دونوں سطحیں ہموار ہیں، ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کندہ کیا ہوا ہے۔ پتھروں کے علاوہ اس دور کے دانت کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ پتھروں اور ہڈیوں کے آلات گڈھوں میں گزر بسر کرنا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفنا دینے کا رواج اس قبل تاریخی تہذیب کی انفرادیت ہے۔ یہ تہذیب شمالی چین، وسط ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تہذیب سے مشابہت رکھتی ہے۔ برج خلیفہ کے قدیم آثار میں سے بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ ان آثار کے ذریعے سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی، لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے۔ یہ تھا برج خلیفہ کے بارے میں کچھ تاریخی واقعات پر تبصرہ۔ آئیے ہم ان الفاظ کے معنی آپ کو بتاتے ہیں جو اس سبق میں دوران درس آئے ہیں، ان کے ہم معنی آپ کو بتائیں۔ قبل تاریخی دور 2000 قبل مسیح کا زمانہ۔ زیر زمین، سطح زمین کے نیچے، بلی چڑھانا، قربان کرنا، صدقہ کرنا، خوشنما، خوبصورت، دریافت ہونا، معلوم ہونا، مشابہت، مطابقت، آثار، اثر کی جمع، نشانات، نقوش، بنیاد، چاک، کمار کا پہیہ جسے چکر دے کر برتن بناتے ہیں، تہذیب، آراستگی، شائستگی، رہن سہن کا طریقہ، محکمہ آثار قدیمہ، پرانے اور تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والا، حکومت کا ایک شعبہ، بوجھ پتھر، بوجھ درخت کا چھلکا، قدیم زمانے میں اسے کاغذ کے بجائے استعمال کرتے تھے، قدیم بستی، پرانی رہنے کی جگہ، بارش، محفوظ حفاظت کے ساتھ دہانا، منہ نصب کرنا، لگانا، کندہ، کھودا ہوا بنانا۔ عجائب گھر، وہ عمارت جہاں نادر اور قدیم چیزیں دیکھنے کے لیے رکھی جائیں۔ تو اس سبق میں لفظ قدیم کئی جگہ استعمال ہوا، اس کے معنی پرانا ہے اور اس کی ضد جدید ہے۔ اب ہم ان الفاظ کے آپ کو ضد بتائیں گے جو یہاں دیے گئے ہیں۔ محفوظ، اس کے ضد آتے ہیں غیر محفوظ، بے ڈنگ، تو یہاں آئے گا با ڈنگ، یا مطلب ہم کہیں گے کہ بے ڈنگ یا ڈنگدار کہیں گے اس کو۔ تعمیر، تخریب، اس کا آئے گا ضد ہموار، ناہموار، باقاعدہ اس کو بے قاعدہ آئے گا، خوشنما اس کو آئے گا بدنما۔ اس طرح یہ سبق جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔